اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، سیرت النبی کی 13ویں قسط ہے۔ اس کی قسط کا اندر یعنی نبی علیہ السلام کی ہجرت کی ابتدا کو بیان کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کو بیان کیا جائے گا اور غار ثور کے قیام کو بیان کیا جائے گا اور غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی کو بیان کیا جائے گا اور سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین پہ دسنے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ قریش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کی خبر ہوئی یعنی بیعت عقبہ ثانی میں کیا تھا، تو قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کی غصہ اور غیظ کا انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت آن حضرت وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور تھوڑے سے مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کیے، ایک اپنے لیے اور دوسرا انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 31۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے وہ دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ آپ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان کا سردار ابلیس شیخ نجدی کی صورت موجود تھا۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلاوطن کرنے کی، مگر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے عوان یعنی انصار ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلاوطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیرین کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کر لیں گے۔ سیرت مغلطائی بحوالہ سیرت مغلطائی۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو تاکہ بنی عبد مناف انا حضرت وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر ایک قبیلے کا ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا تھا، تلواریں سب کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے، وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریش جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ بالآخر یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی ہے تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں بھیجے اور گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا۔ بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس جو راستوں کو پہچانتے ہیں اور قدموں کے نشان جانتے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پہنچ بھی گئے۔ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ اس وقت صدیق اکبر غمگین ہوئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
خدا کی قدرت نے ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی اور کسی نے جھک کر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سب بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات ہی رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بھی بنا لیا تھا۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کی نسل اس کبوتر سے چلی آ رہی ہے۔ سیرت مغلطائی، حرم کے اندر جتنے کبوتریاں ہیں، ہر چوک پر، ہر بلڈنگ پر، جہاں کہیں بھی ہے، تو یعنی یہ سیرت مغلطائی کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا وہاں جو کبوتروں کی نسل ہے اس کبوتری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں بابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے، دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے، اور ان کی بہن اسما بنت ابی بکر ہر رات کو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائے، یعنی بکریوں کی چلنے کی وجہ سے۔ غار سور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار سور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری بروز صدیق اکبر کے یا بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے، جو اسی سفر کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ارقیت بھی پہنچے، جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن ارقیت آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ اور پھر آگے جب پہنچے، سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دسنا۔ آگے بڑھتے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے میں ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت تک صدیق اکبر بار بار موڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دس گئے، اور سراقہ بن مالک دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ آپ وہ ہر چند گھوڑے کو زمین سے نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں نکلتا، تو مجبور ہو کر اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ آپ ٹھہر گئے اور آپ کی برکت سے گھوڑا زمین سے نکلا ہے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ بھی اور بھی پریشان ہو گیا، اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور سیرت حلیبیہ صفحہ نمبر 432 جلد نمبر 1 بحوالہ۔ سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، ابو جہل، لات کی قسم، لات بت کا نام ہے جن کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میرے رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ بحوالہ سیرت مغلطائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ام معبد اور ان کے خوان کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا۔ ان کی بکریاں جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جن کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اس طرح جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خوان آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے،
خوان یہ سن کر کہنے لگا بخدا یہ تو وہی مکے والا بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ قیام قبا، یہاں سے روانہ ہو کر